السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وقال اللہ تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ بینہما کفارہ والحج المبرور لیس لہ اجر الا الجنہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے عنوان کو ہم لیتے ہوئے حج کو بیان کرتے ہیں، اور حج کے سلسلے میں کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک عمرے کا دوسرے عمرے کے دوران میں آنا وہ اس کا کفارہ بنتا ہے، اور جو اجر ہے حج مبرور کا وہ سوائے جنت کے کوئی نہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی فضیلت یوں ہے کہ وہ بندہ حج مبرور کے بعد ایسے واپس آتا ہے گویا کہ وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہ اس کے دھل چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ گویا ایسا اجتماع ہے، ایسا عالمی اجتماع ہے برکت والا کہ جو نمازیں ہیں وہ اپنے ہی محلے کی نمازیں ہیں، اور جمعہ جو ہے وہ پورے شہر کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اور عید جو ہے تمام محلوں کے مساجد کے مرکز کی اجتماع ہوتی ہے، اور پوری زندگی میں ایک بار عالمی ممالک کے جو 60 مسلمان ممالک ہیں اور نان مسلم ممالک ہیں ان کے یہاں سے جب لوگ اللہ کے گھر کعبے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ کا یہ حق ہے کہ تم اس کے گھر کے لیے ارادہ کر کے حج کرو اور اس کو پورا کرو، اور اس لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ اور حج کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور پورا کرنے کی تفصیلیں جو ہے نبی پاک نے فرما دی تھیں۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے ارکان اور اس کے احکام سیکھ لو، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا تمہارا یوں آمنا سامنا نہ ہو سکے، اور اس لیے فرمایا کہ یہ اب حج جو ہے، اور نبی پاک نے 10 ہجری میں ایک ہی حج کیا تھا۔ 9 میں حج فرض ہوا تھا، لیکن آخر پہ ایک ہی حج آپ نے 10 کو کیا تھا، اور اسی کے اندر خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے جو انسانیت کا منشور ہے، اور اس میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کے بے شمار حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد پر اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے احکام دیے تھے، اور مردوں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا تھا، غلاموں کے حقوق کو بھی بیان کیا تھا، اور باہمی امتیاز اور سلوک کے لیے آپ نے عالمگیر ایک نعرہ لگایا تھا کہ تمام انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، نہ کہ گورا کسی کالے پہ، نہ کہ کالا کسی گورے پہ، نہ سرخ کسی کالے پہ، اور کوئی نسب پہ افتخار ہرگز نہ کرے۔ صرف اس کو یہ حق ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس میں کسی کے لیے قید نہیں ہے کہ کالا ہے یا گورا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا کے امتیازی قومیت پرستوں، نسل پرستوں، علاقہ پرستوں اور رنگ پرستوں اور زبان پرستوں کے مقابلے میں ایک ہی نعرہ ہے، جو باب آدم کی اولاد کہیں بھی رہتی ہو، جو بھی بولتی ہو، جہاں بھی رہتی ہو، جیسا بھی رنگ ہو، یہ ہے اتحاد کا علی اعلان ایک بہت بڑا نعرہ۔ اور اوپر سے پھر ایمان و اتحاد نے کہ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک محشر، اور حساب میں ایک دوسرے کا خیال نہ کیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور یہ ہے وہ مساوات اور عالمی عدل اور عالمی قانون انصاف یوم القیامہ، جس میں شہادتیں خود بخود کھڑی ہو جائیں گی اور بندے کے خلاف مقدمہ قائم ہو جائے گا، اور اس کے اختلاف میں تمام اعمال دینے پڑیں گے، وہاں ان کرنسی صرف اعمال ہوں گے۔ یہ ہے مین مشن
جو حج کے سلسلے کا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں اور کریں گے۔ یہ ہمارا دوسرا ولاگ تھا حج اور سیرت کے اعمال میں سے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔